السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اور آپ صلاۃ التسبیح کی نماز تو ضرور پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا، یا صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ وہ سیکھ بھی لیں تو فضیلت نہیں پتہ ہوتی۔ بہت مختصر انداز میں آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ اور اس کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر تحفہ عطیہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں، اور وہ ایسا عمل یہ ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور جان کر ہونے والے بھی، صغیرہ گناہ بھی، کبیرہ گناہ بھی، اعلانیہ جو گناہ ہوئے وہ بھی اور ڈھکے چھپے گناہ بھی۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو جمعے والے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز ہمیں اب روزانہ تو پاسبل نہیں ہم لوگوں کے لیے، لیکن جمعے والے دن تو پاسبل ہے، رمضان کے آخری عشرے میں تو پاسبل ہے۔ اسی لیے صلاۃ التسبیح کی نماز ہم اور آپ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے سے جتنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں بڑے بڑے، صغیرہ، کبیرہ، اعلانیہ، جلوتوں کے، خلوتوں کے، تنہائی کے، آپس کے، پرسنل، فرینڈس کے ساتھ، کبھی ایسے بڑے بڑے گناہ بھی ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں جن کو سوچ کر ہم جو ہے نا بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ نماز پڑھیے نا صلاۃ التسبیح کی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی نہیں بھولو گے۔ دیکھو 300 مرتبہ اس پوری نماز میں ایک کلمہ ہے جو پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بس۔ آپ اس کو آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نو پرابلم، لیکن اتنا ہی پڑھیں تو جلدی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز میں ہوتی ہیں۔ آپ نیت کریں کہ اللہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس دل میں سوچ لیں تب بھی کافی ہے، زبان سے کہنا چاہیں تو اتنا کہہ لیں کہ اللہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ نیت باندھ دی آپ نے، اب آپ کو سبحانک اللہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد 15 مرتبہ آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا، 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 15 10 25۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر آپ کو 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ سجدے سے آپ اٹھیں گے، ہے نا، بیٹھیں گے، اتحیات میں ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا، اس میں 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ تو ایسے ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ ایک رکعت میں آپ کا 75 ٹائمز یہ کلمہ ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھیے کیسے ہوا، سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھا، 15 10 25۔ رکوع میں 10 مرتبہ، 35۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، 45۔ سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، 55۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 75 ہو گیا نا، ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ
کو شروع کرنے سے پہلے آپ 15 مرتبہ پھر اسی کلمے کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کھڑے ہو کے آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملائیں گے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی، آپ کو جو صورت یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی صورت اگر آپ کو یاد ہے تو ہر رکعت میں آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی، اب رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے آپ، رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ۔ 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئیں، 2 رکعت کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو گئے تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، پھر پہلی دوسری رکعت کی طرح آپ باقی کی 2 رکعت بھی کمپلیٹ کریں گے۔ تو مجھے امید ہے یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، کبھی تسبیحات چھوٹ جائیں، مان لیجیے 10-15 چھوٹ گئیں، یا آپ بھول گئے، کم رہ گئیں یا زیادہ ہو گئیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کم رہ جائیں تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو مان لیجیے پڑھتے پڑھتے اگر کاؤنٹنگ کرنا آپ بھول جائیں یا کاؤنٹنگ میں پرابلم ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ایک اندازہ کر کے اس کو آگے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کے زیادہ کم ہونے سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور یہ طریقہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ ٹائمز ایسے ہیں جس میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 1، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ مغرب کا ٹائم شروع ہونے تک نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ باقی جتنے بھی ٹائمز ہیں اس میں آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔